سب بزرگوں کے بتائے ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ استغفار جو ہے اس کے لیے 3 شرطیں نہیں ہیں. استغفار کرنے کے لیے توبہ کے لیے ہے, استغفار کے لیے یہ 3 شرطیں نہیں ہیں. استغفار ہر حالت میں کرے انسان, جس وقت بھی کوئی غلطی ہو, کوئی شائبہ پیدا ہو, کوئی وسوسہ پیدا ہو, عبادت میں کوتاہی ہو, کسی قسم کی صورت ہو, اس میں استغفار مشروع ہے. استغفار کر, استغفر اللہ ربی بکل ذنب واتوب الیہ, یہ استغفار کرے. کہنے کا منشا یہ ہے, یعنی اور آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کا غلط معنی لینے سے ہم کو محفوظ رکھے, اس کا نقصان نہ پہنچے, فائدہ پہنچے. بات ہے صحیح لیکن نازک بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, بات نازک ہے لیکن خطرناک بھی ہے اگر کوئی غلط استعمال کرے تو, لیکن ہے صحیح 100%. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل راستہ تو ہے ایک مومن کے لیے کہ توبہ کرے, اور توبہ کی وہی 3 شرطیں, ندامت بھی ہو, چھوڑے بھی, آئندہ کے لیے عزم بھی کرے. اصل راستہ تو وہی. لیکن کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے, کوشش میں لگا ہوا ہے چھوڑنے کی, لیکن ایک آدھا گناہ ایسا رہ گیا کہ جس کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہو پا رہا, باوجود کوشش کے یعنی باوجود کوشش کے قادر نہیں ہو پا رہا, اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے, لیکن مغلوب ہے, مقہور ہے, ماحول سے, حالات سے, کسی وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہا کسی طرح. تو کیا ایسا شخص مایوس ہو جائے, نا امید ہو جائے کہ میں تو یہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا, میں تو تباہ ہو گیا؟ دیکھو آج کل ایسے لوگ ہیں, مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ بینک میں ملازم ہے, بینک کی ملازمت ہے ناجائز حرام, سود کی آمدنی, اللہ بچائے, تو حرام. اب بیچارہ وہ آیا, رجوع کیا, اس نے کچھ دین کی طرف مائل ہوا, اس نے بہت سارے گناہ چھوڑ دیے, کچھ نماز روزہ شروع کر دیا, دین کی طرف کام کرنا شروع کر دیا. اب چاہتا یہ بھی ہے کہ میں کسی طرح اس ناجائز آمدنی سے بھی بچ جاؤں, لیکن بچے ہیں, بیوی ہے, فرائض ہیں, ان کے معاش کا مسئلہ ہے, چھوڑ کے الگ ہو جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں پتہ نہیں کیا صورتحال بنے گی, اسے چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا, تلاش میں ہے کوئی دوسری ملازمت مل جائے, کوئی دوسرا روزگار مل جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح ملازمت تلاش کرے, دوسری ایسا روزگار تلاش کرے جیسا ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے, اس طرح تلاش کرے. لیکن ظاہر ہے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, ملازمت نہیں مل رہی, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ایسا شخص مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ بالکل میں چھوڑ ہو سکتا نہیں, اور اس واسطے عزم بھی نہیں کر سکتا, تو میں تائب بھی نہیں ہو سکتا, تو کیا مایوس ہو جائے؟ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کے لیے بھی ہے راستہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستہ. اور وہ یہ ہے کہ جب تک دوسری ملازمت نہیں ملتی اور جب تک دوسرا روزگار نہیں ملتا, باوجود سنجیدگی سے کوشش کرنے کے, اس وقت تک یہ ہے کہ یہ کام جاری رکھے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر استغفار بھی جاری رکھے, توبہ نہیں ہوگی وہ, اس واسطے کہ توبہ تو وہ ہے کہ جس میں چھوڑ دیا جائے کوئی عمل, چھوڑ سک نہیں رہا, اور عزم اس میں آئندہ کے لیے نہیں, اس واسطے کہ ابھی تک تو کر رہا ہے. توبہ تو نہیں کہلائے گی وہ, لیکن استغفار ہوگا. استغفار کے معنی کہ اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں, ہے غلط کام, گناہ کا کام, لیکن مجھے اس پر ندامت ہے, شرمندگی ہے, لیکن یا اللہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں, مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما. اور پھر آئندہ کی دعا بھی کریں, یا اللہ مجھے نکال بھی دیجیے اس راستے سے. یہ ہے استغفار, جسے میں نے کہا تھا کہ استغفار توبہ سے زیادہ عام ہے, اور استغفار میں وہ 3 شرطوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استغفار کرے, جہاں جہاں آدمی مغلوب مروب ہو تو یہ کرے. تو اس استغفار کے بارے میں امام غزالی پہلے فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تسلی کی بات اس سے ارشاد فرمائی
کہ ما اصر من استغفر، جو شخص استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا نا نیک اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ الذین یجتنبون الفواحش الا اللمم، نہیں کیسے آئے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے ہی وهم یعلمون کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے کبھی فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، اور بیچ میں مجبورہ متعددہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے سوائے اللہ کے. نماز کی تیاری کے لیے جی ہاں، تو کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے سوائے اللہ سے، اور ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، جو کچھ گناہ کیا اس پر اصرار نہیں کرتے. تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما اصر من استغفر، جو استغفار کر رہا ہو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہو. تو اس واسطے فرمایا کہ استغفار تو ہر حال میں کرتے ہی رہنا چاہیے. کسی غلطی پر اگر چھوڑنے پر قدرت نہیں ہو رہی تب بھی استغفار نہ چھوڑے، کرتا رہے. بلکہ یہ فرمایا بزرگوں نے کہ جس زمین پر گناہ یا غلطی سرزد ہوئی ہے اسی زمین پر استغفار بھی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین جب گواہی دے گی گناہ کی تو ساتھ ساتھ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے گی کہ ہمارے سامنے اس سے استغفار بھی کر لیا. تو بھائی یہ استغفار جو ہے وہ ایسی چیز ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تشریف لے جائے نا، ادھر سے چلے جائیے. استغفر اللہ. تو اس واسطے بھائی یہ استغفار بڑی نعمت اللہ تعالی جلالہ نے عطا فرمائی ہے. اس کو حرز جان بنائے، تکیہ کلام بنائے استغفار. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یعنی برائیوں سے گناہوں سے تو استغفار ہوتا ہی ہے. ارے ہماری تو طاعت سے بھی استغفار، جو کچھ طاعت بن پڑے اس کے بعد استغفار کہ جو کچھ غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی بادل سا آ جاتا ہے اور میں اس کو استغفار سے دور کرتا ہوں 100 مرتبہ. تو بتاؤ تم کس شمار قطار میں ہیں؟ 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں تو تم کس شمار قطار میں ہیں؟ اس لیے صبح شام استغفار کا معمول بنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں. اور صیغہ کوئی متعین نہیں استغفار کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ ایک عام صیغہ ہے. صرف استغفر اللہ کہہ دو وہ بھی ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ سید الاستغفار جو حدیث میں آیا ہے اس کو یاد کر لے آدمی اور اس کو معمول بنائے. سید الاستغفار یہ کلمہ ہے کیسے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کیسے ہے؟ انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء الیک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو پڑھ لے یہ سید الاستغفار شام تک اگر اس کا انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. شام کو پڑھ لے تو صبح تک اگر انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا. تو صبح شام اس کو معمول بنائے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت الی آخری. سب کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے. ہمارے حضرت کے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. میری کتاب آسان نیکیاں چھپی ہوئی ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کو یاد کر لینا چاہیے. زیادہ مشکل نہیں ہے، لمبا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. اور صبح شام اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر نماز میں نماز کے بعد یہ سید الاستغفار پڑھ لینا چاہیے. ایک دفعہ پڑھ لینا کافی انشاءاللہ. تو یہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد.
اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، اتنا بڑا لقب دیا اس کو کہ تمام استغفارات کا سردار ہے یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کلمات اپنے نبی کو سکھائے اور نبی اپنی امت کو سکھا رہا ہے کہ جن کلمات سے استغفار کیا کرو، ارے تو کچھ منظوری ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کلمات کے پیچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا ہی چاہتے ہیں، انشاءاللہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ باقی اللہ نے توفیق دی تو آئندہ اللہم صلی علی